نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ ایک تو نماز سے دنیا کی سب نعمتیں انسان کو ملتی ہیں، پھر نماز سے انسان کے باطن کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو فحش کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا کہ ہماری نماز صحیح معنوں میں نماز ہی نہیں ہوتی، ہم اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں، غفلت کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر۔ اور ہماری نماز میں تو دکان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر کے خیالات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو ایسی نماز پھر تاثیر نہیں لا پاتی، تو نماز کے اثرات ہم پر مرتب نہیں ہوتے، اس لیے پھر گناہ نہیں چھوٹتے۔ تو نماز کو نماز بنانا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی کویسچن پوچھے، فرض کرو آپ سے، جی آپ نے نماز کو بنانا سیکھا؟ ہم نے کہا نماز بنانی سیکھی ہے، بس بچپن میں قاری صاحب نے ہمیں نماز یاد کروا دی اور ہم نے لوگوں کو جیسے دیکھتے تھے پڑھتے ہوئے ایسے پڑھنی شروع کر دی۔ سیکھی کہاں ہے نماز ہم نے؟ پہلے وقتوں میں مشائخ کے پاس آ کے لوگ نماز پڑھنا سیکھا کرتے تھے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے صحابہ جیسی نماز پڑھنی سکھا دیں، مجھے صحابہ جیسی نماز پڑھنی سکھا دیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے آگے امت کو سکھایا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھائی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جیسے مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے اس طرح نماز پڑھو۔ تو ظاہری صورت تو ہم نماز کی بنا لیتے ہیں، لیکن نماز کے اندر اللہ کی طرف کس طرح دھیان ہونا چاہیے، کس طرح دنیا سے ہمیں کٹ کے نماز پڑھنی چاہیے، وہ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی۔ اور دنیا کی محبت اتنی ہمارے دلوں میں ہوتی ہے کہ وہ ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ نماز میں بھی دنیا کا خیال۔ ایک بزرگ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہی نہ دنیا نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے بغیر آتا ہے، آتا ہی نہیں۔ اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر ہماری حضوری بن جائے، اس کے لیے ہمیں کثرت ذکر کرنی پڑے گی۔ آپ حیران ہوں گے جی کہ ذکر کا کیا تعلق نماز کی یکسوئی کے ساتھ؟ ذکر سے انسان کو یکسوئی ملتی ہے، اور وہ یکسوئی، وہ کنسنٹریشن پھر نماز میں کام آتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک آدمی اگر کہے کہ جی میں نے باکسنگ کا مقابلہ کرنا ہے، تو جب طے ہو گیا باکسنگ کا مقابلہ، تو آپ اس بندے کو دیکھیں گے کہ وہ روزانہ ورزش کرتا ہے، کبھی جاگنگ کر رہا ہوگا، کبھی ایکسرسائز کر رہا ہوگا، اور کبھی ایک لیدر کے تکیے کو مکے مار رہا ہوگا۔ یہ کیوں ایکسرسائز کر رہا ہے؟ اپنے اندر مشق بڑھانے کے لیے، مہارت بڑھانے کے لیے، اپنے سکل کو امپروو کرنے کے لیے۔ چنانچہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اکیلا لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مائک ٹائسن نے مقابلہ جیتا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم کیسے اتنے اچھے باکسر بن گئے کہ ہر بندے کو ناک آؤٹ کر دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے میری زندگی کی۔ میرے گھر والے آرام کی نیند سو رہے ہوتے تھے، اور برف باری کے لیے اس کو نہ پڑھنے پر بہت بڑی سزا ملتی ہے۔ اس میں اختیار نہیں ہے بندے کا کہ جی کوئی پڑھے یا کوئی نہ پڑھے، نہیں، وہ ہر ایک کو پڑھنے ہیں، چاہے کوئی عام آدمی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی صحابی ہے، سب کو پڑھنے ہیں۔ تو فرض کہتے ہیں لازم جو ہوتی ہیں چیزیں، البتہ اس کے بعد
کچھ اور بھی نمازیں ہوتی ہیں جن کو ہم سنت کہتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان کو پڑھیں، ان کا اجر بھی بہت۔ چنانچہ جو سنت مؤکدہ ہیں 12، جیسے ظہر کی 4 سنتیں، فجر کی 2 سنتیں، اور مغرب کے بعد بھی 2 سنتیں ہیں، اور عشاء کے فرض کے بعد بھی سنتیں ہیں، ان سنتوں کو جو بندہ باقاعدگی سے پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم سے امن